الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے وقت، سمے، ٹائم۔ اللہ کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام یعنی قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر ٹائم کی، وقت کی قسم کھائی۔ کہیں پر صبح کی قسم، کہیں شام کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، پورے زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر زمانے کی، ٹائم کی قسم کھا کر اپنی جگہ کو، اپنی بات کو بیان کیا۔ وقت، سمے، ٹائم اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہم کو اور آپ کو ملی ہوئی ہے۔ ایک عربی کے جملے میں، عربی کے ایک سینٹینس میں اس کی قیمت کو اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے الوقت اثمن من الذهب۔ ٹائم، وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر وقت چلا جائے تو پھر ہم اس کو دوبارہ لا نہیں سکتے۔ جو وقت گزر گیا گزر گیا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا ہے۔ جو ٹائم چلا جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس نہیں لا سکتی۔ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر اور وقت کی قیمت کو الگ الگ طریقوں سے بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب تک اللہ تعالی ہر انسان سے اس کی عمر کے بارے میں، اس کے ایج کے بارے میں سوال نہیں کر دے گا، تب تک کوئی انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔
ہم کو اور آپ کو ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ کے یہاں دینا. پوچھا جائے گا کہ تم کو میں نے 60-72 کی، 70 سال کی، 80 سال کی تم کو عمر دیا تھا، تم نے اس عمر میں کیا، تم نے اپنی اس عمر کو کہاں برباد کیا، میرے لیے کتنی نیکیاں تھی، اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے تم نے گزارا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 2 بڑی نعمت ہے جن کو ہم انسان یا تو نعمت سمجھتے ہی نہیں، اور یا پھر ہم ان نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جتنی اس کو اہمیت اور گروتو ملنا چاہیے ہم اتنی اس کو اہمیت نہیں دیتے، قدر نہیں کرتے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، ان میں سے ایک نعمت اللہ کی طرف سے جو ہم کو اور آپ کو ملی ہے وہ وقت کی نعمت ہے، ٹائم اور سمے کی نعمت ہے. یہ بات آج کے جمعے میں خاص طور پہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں یا اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک تو تاریخ اور ڈیٹ آج کا ہے 25 دسمبر، جس کو دنیا کی ایک بڑی آبادی اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی پاپولیشن عیسائی قوم کرسمس ڈے کے نام سے مناتی ہے. آج دسمبر کی 25 تاریخ ہے اور آج کرسمس ڈے ہے. کرسمس ڈے کا مطلب ہے عیسائی لوگ، کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ 25 تاریخ کو، دسمبر کی 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام پیدا ہوئے. آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا تھا، تو کرسچن لوگ آج خوشی مناتے ہیں. یہ ان کا مذہب تھا، ان کا دھرم تھا، وہ کیا کرتے نہیں کرتے یہ تو بعد کی بات تھی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کرسچن کے ساتھ مل کر اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جگہوں پر ہم مسلمان بھی کرسمس ڈے یا تو مناتے ہیں یا اس کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. چنانچہ صبح سے آپ لوگوں کے موبائل میں میسج آنا شروع ہو گیا ہوگا اور کرسمس ڈے کی جو پیغام اس کا جس طرح سے میسج دیا جاتا ہے آپ کے موبائل میں آنا شروع ہو گیا ہوگا. یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے رسولوں میں سے ایک انتہائی معزز اور محترم رسول تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا، حضرت مریم سے. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم کا بھی ذکر کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانا کا نام تھا عمران، اور قرآن میں آیا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی جس کا نام حنہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی، بڑی پاک باز اور بڑی دیندار عورت تھی، بہت متقیہ اور بہت پرہیزگار عورت تھی. تو ان سب کا قرآن میں ذکر آیا، اس لیے ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی قابل احترام. ان کی ماں حضرت مریم کی بھی ہم تعظیم اور عزت اور سمان کرتے ہیں. ان کی نانی حضرت حنہ کو بھی ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں.
عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے یہ الگ بات ہے۔ قرآن کو اگر دیکھیں گے تو بظاہر قرآن سے ایسا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے۔ اس لیے نہیں ہوئے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مارا اور اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی اور چند مہینوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور جنم ہوا۔ مریم علیہ السلام اپنے گھر گاؤں قبیلہ سے نکل کر دور چلی گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ شرم کی بات تھی، اس لیے وہ دور چلی گئی اور وہاں پہاڑ پر یا پہاڑ کے آس پاس جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ اب کھانے کو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ قرآن میں آیا۔ اللہ نے حضرت مریم سے کہا اے مریم تم کو کھانے کی فکر نہیں کرنا ہے، یہ جو کھجور کا جھاڑ ہے گاچھ ہے تم اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ تو اوپر سے کھجور گرے گی، وہی کھجور تمہاری خوراک ہے، تمہارا کھانا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں عرب دیش میں جو لوگ رہتے ہیں، جو رہ کر آئے ہیں، کہ عام طور پہ کھجور جو ہوتی ہے، کھجور کا جو پھل ہوتا ہے وہ گرمی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ گرمی کے زمانے میں کھجور کا پھل ہوتا ہے اور 25 دسمبر یہ ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے، لہذا 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم نہیں ہوا تھا۔ یہ عام طور پہ قیاس سے قرینے سے یہ کہا جا سکتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 350 سال کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے دماغ سے گڑ لیا اور 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹ آف برتھ بنا لیا اور اسی دن کو کرسمس ڈے سے انہوں نے منانا شروع کیا۔ اس کی لمبی تاریخ ہے، یہ وقت نہیں کہ تاریخ کو بیان کیا جائے۔ بہرحال وہ لوگ مناتے ہیں، غلط ہے یا صحیح ہے، میرے مسلمان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے جو نوجوان نہیں آئے ہیں، گارجین اپنے بچوں کو کہے خبردار خبردار، کرسمس ڈے کی مبارکبادی دینا شریعت کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے۔ کرسمس ڈے کی مبارکبادی دینا شریعت کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ وقت کی قیمت کو میں اس لیے بھی بیان کر رہا تھا کہ آج دسمبر کی 25 تاریخ ہے، اگلے جمعہ کو جنوری کی 1 تاریخ ہوگی، 1 جنوری ہوگا، نیو ایئر ہوگا، اور اس سے پہلے والا جو دن ہوگا جمعرات کی رات میں ہمارے نوجوان لڑکے اور کہیں کہیں پر نوجوان لڑکیاں مل کر اور 1 جنوری نیو ایئر کی خوشی مناتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ نے ہم سب کو عقل دیا، دماغ دیا، تھوڑا سا سوچئے کہ 1 سال کمپلیٹ ہو جانے کے بعد یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے یا ہمارے اور آپ کے لیے دکھ کا، غم کا موقع ہے۔ اللہ نے اگر ہم کو اور آپ کو 70 سال کی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا تھا اور 2020 میں ہمارا 40 سال کمپلیٹ ہوا تھا، 2020 جب ختم ہو رہا ہے، 21 شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عمر کا، ہمارے لائف کا 1 سال اور کم ہو گیا، 1 سال اور کم ہو گیا۔ اس 1 سال میں ہم نے اپنے اللہ کی کتنی عبادت کی، اس 1 سال میں ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی، نیکی کا کتنا کام کیا، اور اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، نہ دیکھیے، کم سے کم یہ تو دیکھیے کہ اس 1 سال میں ہم نے کتنا مال کمایا۔
جس مال کو حلال طریقے سے کما کر ہم اپنا پیٹ بھریں گے، اپنے بیوی بال بچوں کے کھانے کا انتظام کریں گے، ماں باپ بوڑھے ہیں اس کا سیوا اور اس کی خدمت کریں گے، یہ پورا 1 سال چلا گیا، 1 سال میں تقریباً 10 مہینہ لاک ڈاؤن میں چلا گیا اور کاروبار کی حالت اتنی خراب رہی یہاں تک کہ ہم اور آپ بہت دنوں تک مسجد سے بھی محروم رہے، نماز پڑھتے تھے مسجد میں آ کر پڑھنا چاہتے تھے، ہم نے اور آپ نے مسجد کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہے، یہ پورا 10 مہینہ اس طرح سے یا 2-3 مہینہ اس طرح سے، اور کاروباری صورتحال جو بگڑی ہوئی ہے وہ تقریباً مارچ سے بگڑی ہوئی ہے اور آج تک اس کی حالت اچھی نہیں ہو پائی۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری تھا کہ سال ختم ہونے والا ہے، ہم سوچیں، ہم چنتا کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہی سلسلہ 2021 میں بھی رہا، جیسے کہ خبریں آ رہی ہے کہ پہلے تو کووڈ-19 تھا، اب کووڈ-20 آ گیا، اور کرونا جتنا خطرناک تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک شکل میں لندن وغیرہ کے اندر یہ بیماری دوبارہ آ گئی ہے، سعودی وغیرہ کے اندر بھی اس کا انتظام کیا جا رہا ہے، بہت سارے ملکوں نے فلائٹ کے آنے جانے کو کمپلیٹ طور پر بند کر دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے اور آپ کے ملک میں کیا ہوگا۔ ہم سوچیں، ہم چنتا کریں، ہم افسوس کریں، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں افسوس نہیں کیا، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا اس پر افسوس نہیں کیا۔ ہاں اگر کیا تو کیا کیا، 1 جنوری آنے والا ہے، کہاں پکنک منانا ہے، کہاں جا کر موت کھانا ہے، کہاں جا کر پارٹی کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے اور آپ نے پلان بنا لیا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں کم سے کم اتنا تو یاد رکھیے، قرآن نے کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ حَرِيصٍ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب میں انسان کو نعمت دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں، کھیتی باڑی گھر بار اچھا کر دیتا ہوں تو وہ مجھ کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان مجھ کو بھول جاتا ہے، وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب اس پر مصیبت آتی ہے، مصیبت کا وقت آتا ہے، پریشانی اور آفتیں آنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو یاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے یہ کہا، اس کی حقیقت بھی دنیا میں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مزدور راج مستری یا کملا حاجرہ پر کام کرنے والا ایک مزدور ایک بلڈنگ کے نیچے کچھ کام کر رہا تھا اور 10ویں 20ویں فلور پر انجینئر صاحب تھے۔ انجینئر صاحب کو ضرورت پڑی کہ وہ مزدور کو اپنے پاس بلا کر کچھ کام دے، وہ اوپر سے آواز دیتا ہے لیکن مزدور سن نہیں پاتا، مزدور اپنے کام میں ہے، انجینئر کو ضرورت تھی، بار بار بلاتا ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے۔ بعد میں اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اپنے پاکٹ سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اوپر سے نیچے گرایا۔ مزدور نے دیکھا 100 روپے کا نوٹ ہے، اٹھایا اور اپنے پاکٹ میں ڈال دیا، یہ نہیں دیکھا کہاں سے آیا، وہ اپنے کام میں۔ انجینئر نے تو سوچا تھا کہ 100 کا نوٹ اٹھا کر اور میری طرف دیکھے گا، لیکن مزدور نے نہیں دیکھا۔ بعد میں انجینئر نے اپنے پاکٹ سے 500 روپے کا نوٹ نکالا، پھر اوپر سے نیچے گرایا۔ انجینئر نے اس کو، وہ مزدور نے اس کو بھی اٹھایا اور جلدی سے اپنے پاکٹ میں ڈال دیا، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے۔ اب انجینئر پریشان، اس آدمی کی ضرورت ہے، بہت ضروری کام ہے۔ بعد میں اس نے کیا کیا، وہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، پتھر لیا اور انجینئر نے اوپر سے اس کے ماتھا پہ، سر پہ مارا، بدن پہ مارا۔ جیسے ہی پتھر اس کے بدن پر آ کر لگا، چوٹ لگی تو فوراً مزدور نے اوپر دیکھا، کون ہے بھائی جو مجھ کو مار رہا ہے؟ تو جب تک خوشی ملی، جب تک نعمت ملی، ٹاکا پیسہ ملا، اوپر والے کو یاد نہیں کیا،
مڑ کے بھی نہیں دیکھا. جب مصیبت آئی، پریشانی آئی تو فوراً اوپر سر اٹھا کے دیکھا کہ کون مجھ کو مار رہا ہے، کون میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. چوٹ لگنے کے بعد انسان کا بھی یہی حال ہے. خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، لیکن مصیبت کے موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لاک ڈاؤن لگنے کے بعد یہ جو اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی ہم پر اور آپ پر ہی نہیں، پوری دنیا کے لوگوں پر آئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 8-9 مہینے کے اندر ہم کو اور آپ کو اللہ کی طرف جتنا رجوع کرنا چاہیے، اللہ کو جتنا یاد کرنا چاہیے، شاید ہم سے اور آپ سے نہیں ہو سکا. بلکہ فرصت کا وقت ملا، ٹائم ملا. ہر ایک کے ہاتھ میں بڑا بڑا موبائل ہے. پہلے اگر 2 گھنٹہ موبائل پر اپنا ٹائم لاس کرتا تھا تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم نے اور آپ نے موبائل کے پیچھے خرچ کر دیا. قرآن کی تلاوت ہماری زیادہ نہیں ہو پائی، نوافل کی کثرت نہیں ہو سکی، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہو سکا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرنا تھا، نہیں ہوا. ہم کو اور آپ کو دین کی طرف جھکنا تھا، نہیں جھکنا تھا. علماء کرام، بزرگان دین بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. اسی حوالے سے آج ہماری اور آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک پورے حلقے کا جوڑ رکھا گیا ہے. علماء کرام، بزرگان دین کچھ دین کی باتیں کریں گے. ہماری زندگی کے اندر نیکی کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، اللہ کی طرف ہمارا اور آپ کا زیادہ سے زیادہ دھیان کیسے جائے گا، ان باتوں کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. آپ سبھی حضرات اپنے روٹین کو، اپنے کام کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے ہمارا اور آپ کا جو محلہ ہے، ہماری اور آپ کی یہ مسجد ہے، کم سے کم عصر کے بعد اور اگر نہ ہو سکے تو مغرب کے بعد بھی صحیح ضرور یہاں آ کر جوڑ میں، اجتماع میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا دھیان، اللہ کا خیال اور دین کی طرف جھکاؤ اور میلان زیادہ پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.